بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 40۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، قال رب انصرنی الظالمین، سورہ مومنون آیت نمبر 39 تا 41۔ ترجمہ: پیغمبر نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، پس ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اور سورہ الاحقاف میں ارشاد فرمایا، قالوا اجیتنا لتافکنا من عن آلہتنا المجرمین، سورہ احقاف آیت نمبر 22 تا 25۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے پھیر دے؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس گئے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے کیے دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ ہی نظر نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ بس ہم نے ان کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ الاعراف 71۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ اور یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور متکبر اور سرکش کا کہا مانا۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، اور سن رکھو، ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس انہوں نے یعنی ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب ہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت اور بربادی کی تفصیل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری جلد طلب کی ہوئی چیز ہے، اس میں تند ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے عذاب کی ابتدائی صورت تھی کہ وہ قحط اور خشک سالی میں گرفتار تھے، تو انہوں نے بارش طلب کی۔ جب انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا تو اسے ابر رحمت خیال کیا، اور حقیقت میں وہ دردناک عذاب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ وہ تو تمہاری جلدی کیا ہوا عذاب تھا۔ انہوں نے ان الفاظ میں عذاب کا مطالبہ کیا تھا، پس اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 32۔ مفسرین اور مورخین نے اس جگہ وہ خبر ذکر کی ہے جس کا تذکرہ امام محمد بن اسحاق بن یسار نے کیا ہے
کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے اور وہ اللہ کی حرمت والے گھر بیت المقدس میں جا کر آہوازاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف اور مشہور تھا۔ اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی، اور یہ قوم عملیق بن لاؤز بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ اس کا نام جلبندہ بنت الخیبری تھا۔ تو عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا۔ وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے، اور معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتیں۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے اشعار میں ان کے جانے کے بارے میں بات کی اور ان دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: خبردار اے کیل، تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کر دے، پس وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ یقیناً عاد سے کمزوری کی وجہ سے کلام نہیں ہو پا رہا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے نہ بچے کی۔ کبھی ان کی عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھیں، لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں، جنگلی جانور ان کے پاس علل اعلان آ رہے ہیں، اور ان کو عادیوں کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اور تم یہاں دن رات اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، پس تمہارے وفد کے لیے محرومی اور اسے سلام اور خوش آمدید نہ کہا جائے۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، پس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ، آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کرے۔ تو اس نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے ہلاکت اور بربادی کو اختیار کیا ہے، اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے، صرف بنی لوذیہ الحمدہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی عاد کی نسل سے تھے مگر یہ مکہ میں مقیم تھے۔ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا تھا۔ تو قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے وہ عاد ثانیہ یا عاد آخر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سیاہ بادل جسے کیل بن انس نے پسند کیا تھا اور ان کی بربادی کا سبب ہوا، عاد کی طرف چل دیا۔ وہ اس کی مغیث وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔